ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے جس کا انتقال عنقریب آج سے کچھ 10-15 سال پہلے ہوا. انہوں نے قربانی کے تعلق سے 6 اہم نکات 6 پوائنٹس بتائے, 6 ایٹیکویٹس 6 آداب بتائے قربانی سے ریلیٹڈ. اس میں انہوں نے بڑی آسان کر دی بات قربانی دینے والوں کے لیے کہ کیسے سمجھیں قربانی کیسے دینا ہے اور کیا طریقہ ہے اس کا. 4 جو جانور جس کی قربانی کی اجازت دی گئی وہ ہے بکری, بکرا یا بکری, مینڈا یا بھیڑ, مینڈا یا بھیڑ. بکرا یا بکری کو کیا بولتے ہیں؟ بکری کو تو آپ گوٹ بولتے ہیں, انگلش میں میل گوٹ کو کیا بولتے ہیں؟ بک, اور بلی بولتے ہیں اس کو, BILLY بلی, BILLY بلی یا BUC کے بک. جو بکرا آپ جس کو بولتے ہیں اس کو بک یا بلی بولتے. گوٹ فیمیل ہوتی, مینڈا اور اس کی فیمیل بھیڑ. اردو میں مینڈا یا بھیڑ بولتے, انگلش میں مینڈے کو بولتے شیپ یا RAM ریم. شیپ یا ریم یہ کس کو بولتے ہیں؟ مینڈے کو بولتے. اور بھیڑ کو اس کی فیمیل کو کیا بولتے ہیں؟ EWE ییو, اس کا پروننسیشن ہے ییو, EWE ییو. تو کیا ہو گیا؟ بک اور گوٹ, بکرا یا بکری. شیپ ریم یعنی تو ییو یعنی مینڈا یا بھیڑ. تھرڈ گائے یا بیل, کاؤ اور آکس, کاؤ اور بل. گائے یا بیل, گائے یا کھلگا. فورتھ ہے کیمل, کیمل میل ہوتا, شی کیمل فیمیل ہوتی, کیمل شی کیمل, اونٹ اونٹنی. تو 4 چیزیں جس کی قربانی دینے کی اجازت دی گئی ہے بقرعید کے موقع پر. 4 آپشن ہیں آپ کے پاس. کیا ہیں 4 آپشن؟ اونٹ اونٹنی, گائے یا بیل, گائے یا کھلگا. اس میں بھینس بھی آ گئی, ایک چھوٹا سا مسئلہ وہ بھی بتا دوں گا بھینس کے بارے میں. گائے یا بیل, گائے یا کھلگا, بھینس یا کھلگا, ٹھیک ہے. بکری یا بکرا یعنی گوٹ یا بلی یا بک جس کو بولتے, گوٹ اور اس کا میل بلی یا بک. فورتھ شیپ اینڈ ییو, مینڈا اور بھیڑ, یہ ہے جس کی اجازت دی گئی. بھینس کے بارے میں ایک مسئلہ واضح کر دوں, اس پر علماء میں 2 رائے ہیں, اس کے اوپر 2 اوپینینز ہیں. ایک علماء کا اوپینین یہ آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کبھی بھی بھینس کی قربانی نہیں دی گئی. مگر سائنٹیفکلی جیسا کیٹ فیملی جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو بلی کو پال رہے ہیں وہ اور ٹائیگر دونوں بھی کیٹ فیملی مانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بھینس بھی بووائن فیملی میں آتی سائنٹیفکلی. تو بووائن فیملی میں گائے بھی آ گئی, کھلگا بھی آ گیا, بیل بھی آ گیا, بھینس بھی آ گئی. گائے کی جو قربانی ہے یہ قربانی کے علاوہ بھینس کی قربانی کے لیے اجازت دی گئی ہے علماء کے ذریعے سے. اس کی بنیاد یہ بتائی گئی, آپ اگر ایسے مقام یا علاقے پہ رہتے ہیں جہاں پر گائے کا حاصل ہونا قربانی کے لیے بہت مشکل ہے, اس صورت میں بھینس کی اجازت دی گئی ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ ہمارے خود انڈیا کے اندر نارتھ انڈیا میں بہت سارے ایسے گاؤں اور ایسے علاقے ہیں جہاں پر گائے کھیتی کے لیے بھی میسر نہیں آتی. تو وہاں پر وہ لوگ کلٹیویشن آف ایگریکلچرل فیلڈز, کھیتی باڑی کے لیے بھی بھینسوں کا استعمال کرتے, کیونکہ بھینسوں کی تعداد زیادہ ہے, گائے بہت کم ہے اور غریب گاؤں والے ہیں یہ. اب یہ لوگ اگر قربانی دینا چاہیں تو ان کے لیے لگ بھگ ناممکن ہے کہ کہیں اور سے گائے لا کر قربانی دیں. تو اس شکل میں, اس حالت میں کہ آپ کے لیے گائے بہت مشکل ہے حاصل کرنا, تو اس پر بھینس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہے اور گائے کا آپشن بھی موجود ہے, ایکول آپشن ہے, تو آپ کو گائے کی قربانی دینا ہے. یہ شرعی اصول ہے. ہندوستان کے حالات میں چونکہ انڈیا کے اندر قانونی طور پر گائے کا قربانی دینا بین کیا گیا ہے, اور اس بین کو تمام مسلم جماعتیں اور گروپس انڈیا کے اور ان کے رہنما اور لیڈر اس بین کو ایکسپٹ کر لیے کہ ٹھیک ہے ہم قربانی نہیں دیں گے. تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 امت کو حکم کیا ہے؟
اللہ کی, رسول کی اور تمہارے درمیان جو لوگ حکم لگاتے ہیں تمہارے اوپر, اس میں ہمارے علماء آ گئے جس کے فتوے ہم مانتے. اگر یہ لوگ کوئی حکم دے تو ان کی بات مان لو بولے, تو ہم ان کی بات اس لیے مان لیے کیونکہ مسلمانوں کے اوپر, ورنہ معصوم ہر مسلمان پہ نہیں, معصوم مسلمانوں کے اوپر جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل, موب لنچنگ جھوٹے الزامات کے تحت بھی مارا جا رہا ان کو کہ لوگ گائے کی قربانی دے رہے ہیں. تو یہ شر سے بچنے, یہ فسادیوں کے فساد سے بچنے, یہ دہشت گردوں کی دہشت سے بچنے کے لیے, تاکہ کوئی معصوم مسلمانوں کی جان کا نقصان نہ ہو, مال کا نقصان نہ ہو, علماء اس رائے کے اوپر پہنچے کہ ہندوستان کے حالات میں ہم گائے کی قربانی نہیں دیں گے. تو یہ بات ہم کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈین سرکمسٹانسز میں ہم یہاں کے فی الوقت کے حالات کے حساب سے گائے کی قربانی نہیں دیں گے. ہاں انڈیا میں بعض اسٹیٹس ہیں ابھی بھی, جیسے گوا ہے, میزورام ہے, کیرلا ہے, جہاں پہ گایوں کی قربانی ابھی بھی دی جاتی ہے. اگر آپ کوئی ایسے اسٹیٹ میں جہاں پہ آپ کو لا پروٹیکٹ کرتا, جگہ کا لا آپ کو پروٹیکٹ کر رہا, تو پھر وہاں پہ گائے کی قربانی دینا آپ کے لیے وہ افضل ہو جائے گا. لیکن اوور آل انڈیا کے اندر چونکہ قانون ہے آپ نہیں دے سکتے, تو اس شکل میں آپ نہیں دیں گے. اور میں جیسا پہلے بتایا, بھینس کی قربانی کب کریں گے؟ جبکہ گائے کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ حالات میں بھی ہمارے لیے حاصل کرنا مشکل ہو گیا, لہٰذا ہم گائے کے علاوہ چوپایوں میں سے قربانی دیں گے اب اس وقت. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے. اونٹ اور اونٹنی, گائے, بیل, کھلگا, بھینس, یہ پوری ایک شکل بن گئی. اس کے علاوہ بکرا یا بکری, پھر اس کے علاوہ مینڈا یا بھیڑ, یہ چیزوں کی قربانی, چار وہ جانور جس کی قربانی, یہ پہلا اصول ہے قربانی کے آداب میں. یہ جانور آپ ڈھونڈیں گے.